باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صبح جو ہے نا ابھی چین میں جو جنگلات میں آگ لگی ہوئی ہے، گو کہ وہ ایک نقصان والی بات ہے، لیکن مسلمانوں کا الگ مفاد ہے، چین کا الگ ہے۔ تو چین کے جنگل میں آگ لگنے سے مسلمان کا نقصان، شیطان اگر کافروں کو بھی قتل کرتا ہے یا نقصان پہنچاتا ہے تو وہ مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے وہ نقصان کرتا ہے، نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو اس سے وہ واقعہ جوڑا کہ لاہور سے گجرانوالہ جو ہماری خاتون فرانسیسی شہریت رکھنے والی گجرانوالہ جا رہی تھی، تو رات کے 3 بجے جنگل میں اس کو لے گئے اور اس سے عابد علی اور شفقت علی نے فاش ابیوز کیا۔ تو اب عابد علی اور شفقت علی بظاہر تو مسلمان معاشرے میں تو مسلمانوں کے نام ہیں، لیکن شیطان ان کو ڈاگ کے طور پہ ٹریٹ کرتا ہے کہ یہ کتے ہیں۔ مسلمان کو کتا کہنا کتنی بری بات ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ غازی علم دین شہید نے بھی کوئی بمبئی میں یا کسی اور شہر میں اگر کسی ہندو بنیے کو واصل جہنم کیا تھا، وہ بھی ہمارے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسے مردود خیالات رکھتا تھا اور کتے کو مردود طریقے سے پکارتا تھا۔ اس نے مسلمان ایمان سے جوش کھاتے ہوئے اس کو واصل جہنم کر دیا۔ تو یہ معاملہ اگر دیکھیں کہ جب ایوب خان کے خلاف تحریک چلی تھی تو ہماری امام نے اس کو کتا کہا، اور اس کے بعد بھٹو کو بھی، ضیاء الحق کو بھی کتا کہا گیا۔ تو یہ بھی وہی شیطانی نظر آنے والا جال جو ہے وہ ہمارے مسلمان گنہگار تھی۔ اب بھٹو ہو یا ایوب خان ہو یا ضیاء الحق ہو یا آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنہگار امتی ہیں، تو ان کو بھی اگر کتا کہا جا رہا ہے، اصل حملہ اللہ رسول قرآن اسلام پر ہی ہے۔ ہمارا ایک دوست تھا، وہ ایک وکیل کا دوست انور صاحب کا، تو اس نے کہا جی میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ کیوں بھائی؟ انہوں نے ایک چھوٹا پلا کتا پالا ہوا تھا، تو بونس باللہ وہ پلا کتا جو تھا اس کو پلا کہہ کر پکارتے تھے، اور وہ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں ایسے ہی مردود خیالات رکھتے تھے۔ مسلمان معاشروں میں یہاں تک شیطان نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، سرایت کر لی ہے، گھر بنا لیا ہے، مسلمانوں کے گھر دلوں میں گھر بنا لیا ہے۔ تو ہم امتیوں کو بھی اگر وہ کتا کہتا ہے، شیطانی جال جو نظر نہیں آتا، اس کا اصل حملہ ادھر ہی ہے، اللہ رسول قرآن اسلام کی طرف، حضرت علی علیہ السلام کی طرف، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف۔ تو ہمیں اس دور میں جس شیطان کا سامنا ہے، اب پورے عالم میں، پورے عرض پر جو مسلمان نمازیں پڑھ رہے ہیں، جیسا کہ ہماری گفتگو جاری تھی، اور اس میں یہ کہ پوری زمین پر جو مسلمان نماز پڑھتے ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، وہابی، شیعہ، سنی، تو اس میں یہ صورتحال ہے کہ جب مسلمان سجدے میں جاتا ہے تو سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ کہتا ہے۔ کوئی ایسا شیطانی جال اس اللہ کی زمین پر ہے جو ڈاگ بن کر مسلمان کو سجدے میں فاش ابیوز کرنے کا شیطانی عمل اسپین، پرتگال اور امریکہ میں کرتا ہے، اور پوری زمین کے مسلمانوں کو شیطانی جال میں جکڑتا ہے سجدے کے دوران، جو کہ ممکن ہی نہیں ہے۔ شیطان کا مردود خیال ہے، وہ اپنے خود ساختہ مردود جال کو استعمال کر کے مسلمانوں کو تکلیفیں ضرور پہنچا رہا ہے اور نقصان بھی کر رہا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ نیازی صرف 1971 میں پاکستان کا جو جنرل تھا امیر عبداللہ، یہی نیازی نہیں بنا، یہ تو ایک مشق کی گئی تھی، بلکہ شیطان کا جو جال ہے وہ پوری زمین پر، امریکہ، یورپ میں جو مسلمان بستے ہیں ان کو ڈاگ کی شیطانی چھری کے مطابق جو ہے 4 نمبر جو ہے وہ 3 حصے 1 2 3 تک مسلمانوں کو محدود کرو، اور ان کو نیازی بنائے ہوئے ہیں، اور وہ بنا سکتا نہیں ہے، وہ اس کا اپنا خود ساختہ شیطانی عمل ہے، اور اس جال سے مسلمانوں کو وہ پوری طرح مردود آگ میں زمین پر جکڑے ہوئے تو ہے، اور مسلمانوں کی حالت بڑی بری ہے۔ لیکن جیسے وہ کہتا ہے کہ توبہ نعوذ باللہ، میں نے اللہ رسول کو، قرآن اسلام کو شکست دے دی ہے، قبضہ کر لیا، میں نے کھوس لیا اللہ رسول، قرآن اسلام مسلمانوں سے، اور مسلمانوں کو جگڑ لیا ہے، ایسا جال اس کا نہیں ہے۔ جو بھی مسلمان زمین پر نماز پڑھ رہا ہے وہ شیطان کے جال سے آزاد ہے۔
اس کے بعد اگلا جو موضوع ہمارا ہے وہ یہ کہ بھی نیازی مسلمان نہیں بن سکتے. پوری مسلم لیگ شہید ہوئی اور شیطان کسی مسلمان شریف سے کہلواتا ہے کہ جو پوری مسلم لیگ ہی غدار تھی، سونے خوبصورت ہندوستان کو توڑ دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان جب پوری مسلم لیگ کو غدار بولتا ہے تو وہ مسلم لیگ کا قاتل بھی ہو. جتنے مسلم لیگ کے بزرگ تھے وہ شہید ہوئے ہیں سارے کے سارے، تو اسی شیطانی جال نے شہید کیے ہیں. ایک قائد اعظم اکیلا شہید نہیں ہوا، لیاقت علی خان، علامہ محمد اقبال. صورت حال مختلف ہے، تو بھائی موت بھی اگر وہ ہوئی تو کوئی نہ کوئی وجہ بندی وہ شہید ہوئے ہیں. تو ساری مسلم لیگ شہید ہوئی ہے لیکن نیازی نہیں. شیطان کا مردود گھر اور آگے تک جاتا ہے، وہ قبروں کے اندر بھی مسلمانوں کو نیازی بناتا ہے. تو جب مسلمان زمین کے اوپر زندہ مسلمان نیازی نہیں بن سکتے تو قبروں کے اندر مسلمان نیازی کیسے بنے گے؟ یا چین کے جو جنگل میں آگ لگی ہے وہ مسلمانوں کو نیازی بنانے کا سبب نہیں بن سکتی، اور نہ ہی موٹر وے کا واقعہ جو جنگل میں ہوا ڈیفرنس لاہور سے جو سفید کار میں سفید لباس میں لڑکی روانہ ہوئی، وہ واقعہ بھی مسلمانوں کو نیازی نہیں بنا سکتا. اور ڈاگ جو ہے یہ تو ایک وفادار کتا ہوتا ہے، ایک جانور، اللہ کا بنایا ہوا جانور ہے تو حرام لیکن فائدے کے لیے مسلمانوں کے. لیکن اصل دشمنی شیطان کر رہا ہے. ڈاگ بھی مسلمانوں کو تکلیف نہیں دے سکتا. اور اس میں یہ ہے کہ عابد جو شفقت علی بھی ڈاگ نہیں ہے، وہ گنہگار مسلمان ہیں. شیطان نے ان کو استعمال کیا موٹر وے واقعے میں. یہ کچھ گزارشات تھیں. آج 24 اگست تھا اور 1 2 3 یعنی تیسرے عشرے کا چوتھا دن تھا. تو ڈاگ کے موضوع پہ شیطان نے میرے کو بہت زیادہ مردود ابیوز کیا. تو شیطان مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے. نہ ہی ہمارے وی آئی پی لوگ ہیں ایوب خان، بھٹو اور ضرورت نام ہیں، اور نہ ہی ہمارے غریب لوگ جو کہ یہ عام دیہاتوں میں رہتے ہیں، شہروں میں رہتے ہیں، وہ ڈاگ ہیں. وہ سارے اشرف المخلوقات میں سے انسان ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور اس شیطانی جال سے وہ محفوظ ہیں. دین اسلام پر عمل کر کے شیطانی جال کو سب کی ذمہ داری ہے کہ دور دفع کریں اور مسلمان معاشروں کو محفوظ بنائیں. الہی آمین.